نہیں. مولا فرماتے ہیں پوری زندگی گزر گئی, جتنی زندگی سیدہ کے ساتھ مولا نے گزاری, کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی بی بی نے مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. اور جب بیمار ہو کے بستر مریضی پہ آتی ہیں, مولا منتیں کر رہے ہیں کہ نبی کی بیٹی علی سے کچھ مانگو, میری بھی تو حسرت ہے, آپ مجھ سے کچھ مانگے. بی بی نے کہا علی جب میری شادی ہوئی تھی نا, بابا نے ایک جملہ کہا تھا, فرمایا کہ فاطمہ علی مالی اعتبار سے اس وقت اتنا مضبوط نہیں ہے, ایسا نہ ہو تم علی سے کچھ ایسا مانگو علی نہ دے سکے اور شوہر بیوی کے سامنے شرمندہ ہو جائے. کہ بہترین عورت کبھی اپنے شوہر کو شرمندہ نہیں کرتی. کہ وہ وصیت بابا کی یاد ہے, پوری زندگی گزر گئی, دل تو کرتا تھا, لیکن میں نے کہا شاید کہوں علی زحمت میں آئے, مجھے جواب نہ دے پائے. امام نے کہا سیدہ میں آپ کا شوہر ہوں, میرا بھی تو دل ہے, آپ کے اخلاق کا عالم ہے, لیکن میرا بھی تو دل ہے, آپ مجھ سے کچھ مانگیں, میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں, پورا کروں. تو اچانک بی بی نے کہا کہ علی دل ہے کہ آج انار کھاؤں. دیکھیے امتحان خدا بڑا عجیب ہے. اہل بیت کی زندگی ہم پڑھتے ہیں نا, یعنی اتنی مصیبتوں کے بعد بھی پھر کہتے تھے رضن برضا, اے خدا علی تیری رضا پہ راضی ہے. مولا فرماتے ہیں بازار گئے غلام کو لے کر کہ سیدہ نے پہلی مرتبہ, بیمار بھی ہیں, مصیبتیں سر پہ آئی ہیں, یعنی یہ واقعہ ہے جب بی بی بستر پہ ہیں, میرے لیے انار لاؤ. مولا فرماتے ہیں میں مارکیٹ میں گیا, بازار میں گیا, کیا دیکھا, انار کا موسم نہیں. اجاز امامت سے اگر منگوانا ہوتا تو مولا انار کا درخت بھی اگوا سکتے تھے نا, لیکن نہیں, زندگی اجاز سے نہیں گزارنی. کل دنیا بولتی علی تو معجزے سے زندگی گزار رہے تھے نا, مولا نے کہا نہیں, ہم بھی ایسا ہی زندگی گزاریں گے جیسے تم زندگی گزارتے ہو, جیسے تم روزی کی تلاش میں نکلتے ہو, ہم بھی ایسے ہی, جیسے تمہاری عورتیں گھر میں چکیاں پیسیں یا روٹی بناتی ہیں ویسے ہی سیدہ گھر میں روٹی بناتی تھی. مولا فرماتے ہیں بازار میں گئے اور جیسے گئے دیکھا انار کا موسم نہیں ہے. کسی سے پوچھا کہ کوئی تو ہوگا جس نے انار اسٹور کیے ہوں, ہوتا ہے نا کبھی کبھی موسم گزر جاتا ہے لیکن کوئی بندہ انار رکھتا ہے. تو مولا کو کا مولا ایک یہودی ہے, سنا ہے وہ اپنے پاس انار رکھتا ہے. مولا علی یہودی کے در پہ گئے سیدہ کی خاطر, بیوی نے زندگی میں کچھ مانگا ہے, دروازے پہ دستک دی, یہودی باہر نکلا, کہ جی علی ابن ابی طالب, امام نے فرمایا سنا ہے کہ تو گھر میں انار رکھتا ہے, اور آج مجھ سے اس نے انار مانگا ہے جس نے زندگی میں علی سے کچھ بھی نہیں مانگا. تو کہاں علی انار تو ہیں پر ایک ہی پڑا ہوا ہے, وہ میں نے اپنی بیوی کے لیے رکھا ہے. امام نے فرمایا چیز تو تیری ہے, جتنی قیمت ہے علی دگنی دے گا, یا جتنی تو ڈیمانڈ کرو. کہتے ہیں یہودی تھا پر منصف تھا, کہنے لگا یا علی اتنا مانگوں گا جتنا حق ہے, اس سے زیادہ میں آپ سے نہیں مانگوں گا. اس کی بیوی نے کہا مسئلہ کیا ہے, کہا علی آئے ہیں. کہا کیا مانگ رہے ہیں, کہا انار مانگ رہے ہیں. کہا کوئی بات نہیں, علی کو انار دے دو. جیسے اس نے انار دیا نا مولا علی کو, مولا علی نے 2 درہم کا انار تھا, ایسے 4 درہم دیے. منصف اتنا تھا, اس نے 2 درہم علی ابن ابی طالب کو واپس کیے. اور ہمارے یہاں پتا چلے بھائی گندم کی کمی ہو گئی ہے, علمان الحفیظ, پتا چل جائے مارکیٹ میں کسی چیز کی شارٹیج ہو گئی ہے, کہ چھپا کے رکھو, چھپا کے رکھو, قیمت دگنی ہو جائے گی پھر بیچیں گے. اور بولے میں علی والا ہوں, کم از کم اس یہودی جتنا ایمان تو ہونا چاہیے نا. اس نے 2 درہم علی کو واپس کیے. امام نے کہا مجھے واپس نہ کر, 2 درہم علی کی طرف سے, 2 درہم میری زوجہ کی طرف سے اپنی بیوی کو دے دینا. اس نے تبرکن لے لی. اب ایک انار لے کر مولا علی کہاں جا رہے ہیں, گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. امتحان پروردگار عالم واللہ. کہتے ہیں اچانک مولا کو کسی خرابے سے کسی فقیر کی آواز آئی, ارے کئی دن گزر گئے میں نے کھانا نہیں کھایا, کئی دن گزر گئے کسی نے مجھے کچھ دیا نہیں. مولا فوراً اس خرابے میں گئے, دیکھا آنکھیں نہیں ہیں, نابینا ہے. امام نے کہا کہ کھانا نہیں کھایا, کہاں, کہا جو بولو میں علی تیرے لیے منگواؤں.
گندم کی روٹی چاہیے، جو کی روٹی چاہیے، گھر سے کھانا منگواؤ، فوراً بولو میرا غلام کھڑا ہے میں منگواتا ہوں، کیا کھانے کو دل کر رہا ہے؟ امتحان الہی۔ فقیر نے کہا کہ اللہ کے بندے بڑی مدت گزر گئی میں نے انار نہیں کھایا، دل کر رہا ہے انار کھاؤں۔ امتحان تو دیکھیے نا، یہی ہوتا ہے اپنی محبتیں اور خدا کی محبت۔ اب خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ سیدہ کی محبت اللہ کی محبت سے جدا ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے علی بن ابی طالب کا، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھ علی ہوتا کون ہے، علی ایسے علی نہیں بنتا۔ ایک طرف بحیثیت بیوی سیدہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ انار مانگا، علی کو بڑی مشکل سے انار ملا، فقیر نے آواز دی اور کہا کہ دل کر انار کھاؤں۔ اچھا دیکھیے مولا علی بول دیتے فقیر انار کا موسم نہیں، سچ بھی تھا، بولتے فقیر پھر کبھی آئے گا میں تجھے کوئی اور چیز۔ اب فقیر تو نابینا ہے نا، اسے نہیں پتا کہ علی کے ہاتھوں میں انار ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں مانگ رہا، ایسے اس کی تمنا ہوئی۔ مولا نے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے، آج میرے ہاتھ میں ایک انار ہے اور تیرا دل ہے انار کی، لیکن دیکھو فقیر میرا بھی ایک بیمار ہے، اس کا بھی دل تھا کہ انار کھائے، تو ایک کام کرتے ہیں میں آدھا آدھا کرتا ہوں، فقیر بھی تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے نا، اللہ کا معصوم کا حکم ہے جب فقیر مانگنے آئے نا تصور نہ کرو فقیر مانگ رہا ہے، تصور کرو تیرا خدا تجھ سے مانگ رہا ہے۔ فقیروں کے ہاتھ نہیں اللہ کے ہاتھ ہیں جو بندے کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ تمہاری آخرت کو بنا۔ کہتے علی نے انار کو بیچ سے 2 ٹکڑوں میں بدلا، آدھا انار اسے دیا نہیں، راوی کہتے علی نے دانا دانا کر کے اپنے ہاتھوں سے فقیر کو کھلایا ہے۔ یہ الفت و محبت ہے کس کی؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ لیکن فقیر بڑا عجیب تھا، جب آدھا کھا لیا نا تو امام نے کہا اب رخصت ہے تھوڑا کھانا بھیجواؤں، کہ یہ نہیں ہو سکتا علی دوسرا آدھا بھی مجھے دو، بڑا میٹھا انار ہے۔ یہاں پہ مولا علی نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ سیدہ نے انار مانگا ہے، سیدہ کے لیے انار لے کر جا رہا ہوں، کہ جو تجھے پسند ہے مما تحبون ہے نا تنفقون ہے نا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ کس کے لیے پسند کرو؟ فقیر کے لیے پسند کرو۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ خیر الرازقین ہے۔ امام نے آدھا انار بھی کسے دیا؟ فقیر کو دے دیا۔ یہ کام وہ شوہر کرتا ہے جسے اپنی بیوی کے ایمان پہ یقین ہوتا ہے۔ علی کو یقین تھا اگر سیدہ کو بتاؤں گا تو سیدہ خوش ہوں گی نا، علی نے راہ خدا میں دیا۔ لیکن 5 منٹ کے لیے سوچیں آپ ایسا کام کرتے آپ کی بیوی کیا حشر کرتی؟ کہ فقیر کو مجھ سے زیادہ محبت ہو گئی، تو نے پیسے فقیر کو دے دیے، بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، جھگڑا ہو جانا تھا، واویلا ہو جانا تھا نا۔ لیکن یہ علی کی زوجہ ہیں، انسان کامل علی اور انسان کاملہ جناب سیدہ۔ جب 2 انسان کامل ملتے ہیں تو خدا حسن و حسین جیسے بچے عطا کرتا ہے نا۔ پھر کربلا سجتی ہے اور اکبر و قاسم پیدا ہوتے ہیں نا۔ تربیت جب ماں باپ کی ایسی ہوتی ہے۔ اب مولا علی گھر جا رہے ہیں، واللہ بتائیے علی کیا سوچ کے جا رہے ہوں گے؟ سیدہ پوچھیں گے علی انار ملا؟ ہاں ملا، فقیر کو دیا، پھر پورا دے دیا۔ اب مولا جا رہے ہیں، عجیب معجزہ خدا بندی ہے۔ جیسے علی نے گھر کے دروازے پہ دستک دی، کہتے مولا جیسے گھر کے اندر گئے، جب گھر سے گئے تھے تو سیدہ بیمار تھیں، بستر پر تھیں، اب جب گھر پہ آئے تو عجیب عالم دیکھا، بی بی ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہیں، اپنے صحن میں بیٹھی ہیں، اپنے حسن و حسین کے لیے تنور میں روٹیاں لگا رہی ہیں اور گھر کی صفائی میں مشغول۔ پوچھا سیدہ ٹھیک ہو گئی؟ کہا جی علی ٹھیک ہو گئی، اللہ نے شفا دی۔ کہا اتنی بیمار تھیں، ٹھیک کیسے ہو گئی؟ کہا کہ علی جو انار آپ نے بھیجے تھے نا، وہ انار کھایا اور اللہ نے مجھے کیا دیے؟ شفا دیے۔ کہا نبی کی بیٹی میں نے کب انار بھیجا؟ کہا علی پورے انار کی پیتی کوئی دے کر گیا ہے۔ کہا علی نے سیدہ کے لیے انار بھیجے ہیں۔ اس وقت مولا نے کہا انار میں نے نہیں، میں نے اللہ کی راہ میں ایک دیا تھا، اللہ نے علی کو پوری پیتی گھر میں روانہ کر دی۔ تو یہ نہ سوچا کرو کہ اہل بیت کی راہ میں اگر کچھ کرتے ہو خدا ایک کا نتیجہ 10 کرتا ہے، اور جب ریٹن میں دیتا ہے نا اسے شفا بنا کے دیتا ہے۔ یہودی والا انار کھا کے شاید سیدہ کو شفا نہ ملتی، لیکن جو انار اس کے بدلے میں آیا تھا خدا نے اس میں کیا رکھی؟